اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر 10 حقوق کا تذکرہ کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اے لوگو اللہ کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو، جس سر کو اللہ کے سامنے جھکا رہے ہو اس سر کو کسی غیر کے سامنے مت جھکاؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اے لوگو تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے ماں اور باپ نہیں ہیں، جو یتیم ہیں، ان یتیموں کا خیال رکھا کرو، ان یتیموں کے سر پر وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ محترم سامعین کرام، کل آپ کے سامنے جو عورتیں ہمارے اوپر حرام کی گئی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، وراثت کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اور بہت ساری باتیں ہوئیں۔ آج 5ویں پارے کے اندر کچھ آیتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے 5ویں پارے کی ایک آیت کے اندر فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ رب العالمین آٹومیٹک تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ میرے بندو اگر تم بڑے بڑے گناہ سے باز آ جاؤ، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، کیا شخصیت ہے، ترجمان القرآن جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے بیان کیا بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں 4 چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ کہا کہ جس گناہ پر یہ لفظ استعمال کیا جائے، یعنی عذاب کا لفظ، پہلی چیز کیا ہے؟ جس گناہ پر یہ کہا جائے کہ یہ گناہ کرنے پر اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری چیز، جس گناہ کے ساتھ لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا، کہ یعنی اس گناہ پر لعنت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی یا جو بھی ہے۔ تیسری چیز، جس گناہ کے ساتھ غضب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ گناہ کرو گے تو اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ چوتھی چیز انہوں نے بیان کیا کہ جس گناہ کے کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، جہنم کا عذاب سنایا گیا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ بعض علماء نے کبیرہ گناہوں کی لسٹ تیار کی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ گناہ، مگر وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ اگر ہم کرنے سے بچ جائیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو تفسیر بیان کی ہے، جن 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ان 4 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس گناہ سے ہم رک جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ مگر ایک چیز یہاں پر یہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ انسان جن گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور چھوٹا سمجھ کر کے وہ گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ بار بار کرتا ہے، وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے اور اس گناہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इय्याकुम व मुहक्करातिज़्ज़ुनूब, ऐ लोगो उस गुनाह से बचो जिन्हें तुम हकीर समझते हो, छोटा समझते हो। ये गुनाह ऐसे हैं कि तुम इन्हें बार बार करते हो, बार बार दोहराते हो, तुम हकीर समझते हो, छोटा समझते हो। मगर ये गुनाह जब बार बार तुम दोहराते हो तो ये गुनाह बड़े गुनाह बन जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम हर गुनाह से, हर उस काम से बचे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी वाला काम है। दूसरी बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को अलग पैदा किया, औरत को अलग पैदा किया। मर्द का अलग मकाम है, औरत का अलग मकाम है। मर्द के अंदर अलग टैलेंट है, औरत के अंदर अलग टैलेंट है। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी क्या वजह है, क्या सबब है और हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है कि मर्दों को जिहाद में जाने का मौका दिया जाता है, गज़वे में, जंग में शरीक होने का उन्हें मौका दिया जाता है, हम औरतों को इजाजत क्यों नहीं है? ऐ अल्लाह के नबी, मर्दों के मुकाबले में हमें विरासत में आधा हिस्सा दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो वहां पर यह आयत नाजिल की गई, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, कि उस चीज की तमन्ना ना करो जिस चीज के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दरमियान बाज को बाज पर फजीलत दी है। ऐ औरतों, उन चीजों की तमन्ना ना किया करो जिन चीजों के जरिए, जिन खुसूसियात के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को तुम्हारे ऊपर फजीलत दी है, मर्द को तुम्हारे से ऊंचा मकाम दिया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये बात कही है, मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर होता है, जिस्मानी एतबार से मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर होता है, और औरत मर्द के मुकाबले में सिनफे नाजुक है, कमजोर है। हाँ, 100 में 1000 में कुछ एक औरत होगी जो बॉडी बिल्डर होगी, पहलवान होंगी, मगर मर्द का जो मामला है वो औरतों से अलग है, औरतों से ऊंचा है। जिस्मानी एतबार से मर्द जो होता है वो औरत से ऊंचा होता है, अलग होता है, मजबूत होता है। उसके बाद अल्लाह ने कहा लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, कि जो मर्द जो अमल करेंगे उसकी नेकियां उन्हें अलग दी जाएंगी, औरतें जो अमल करेंगे उनकी नेकियां उन्हें अलग दी जाएंगी। वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम फजल मांगा करो, सवाल किया करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से फजल का। पता यह चला कि मर्द जो काम करता है उसको उसका अलग सवाब दिया जाएगा, औरत जो काम करती है उसको उसका अलग। आप ये बात समझ नहीं पाएंगे, आगे मैं जो बातें बयान करूंगा तब आप समझेंगे पूरी बात। वस्अलुल्लाह मिन फज़ले, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से फजल का सवाल किया करो, फजल मांगा करो। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जो देना चाहता है वही चीज देता है। अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया दे देता है, अल्लाह जिसको चाहता है नमाज की तौफीक दे देता है, अल्लाह जिसको चाहता है कुरान की तिलावत करने की तौफीक दे देता है। अब मैं एक बात यहां पर बयान कर देना चाहता हूं, जो आदमी नमाज पढ़ने नहीं आता, अल्लाह ने उससे तौफीक छीनी हुई है, उसकी औकात नहीं है कि अल्लाह उसे तौफीक दे दे कि वो अल्लाह के घर में आकर के सजदा करे। अल्लाह ने उससे तौफीक छीन लिया है। अल्लाह जिसको चाहे दुनिया की सारी नेमतें दे दे, और जिसको चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के ताल्लुक से उसे तौफीक दे दे कि वह अमल करे। अगर किसी के अंदर कोई नेमत है, कोई चीज है, कोई बात है, तो उससे देख करके हसद ना किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर मर्दों के अंदर जो खुसूसियात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, उन खुसूसियात को देख करके औरतें जलन ना करे, हसद ना करे, उनसे आगे ना बढ़े, हद से तजावुज ना करे, ये चीज यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करना चाहता है। उसके बाद एक घर है, अब उस घर के अंदर मर्द का क्या पोजीशन है, औरत का क्या पोजीशन है,
یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اسکول ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے، بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اے لوگو، اے میرے بندو، تمہارے گھر کا ہیڈ، عورتوں کا قوام، اللہ رب العالمین نے عورتوں کا حاکم اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ مرد کو بنایا ہے۔ مرد یہ عورتوں کے حاکم ہے، یہ گھر کے قوام ہے، یہ عورتوں کے قوام ہے۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ لوگ اپنے گھر والی کو کہتے ہیں ہوم منسٹر۔ فون آیا؟ ہاں ہوم منسٹر کا فون آیا۔ حقیقت کیا ہے؟ ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ گھر کا مالک کون ہے؟ گھر کا قوام کون ہے؟ گھر کا حاکم کون ہے؟ مرد ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے گھر کا قوام کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس پر بھی آپ سن لیجئے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مرد کو گھر کا قوام کیوں بنایا ہے؟ یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں۔ اگر مرد کے اختیار میں جو طلاق اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے، اگر یہ اختیار اللہ نے عورت کو دیا ہوتا تو دن بھر میں 100 مرتبہ ایک عورت، آپ کی بیوی آپ کو طلاق دیتی۔ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مرد کو یہ اختیار نہ دے کر کے عورت کو دیا ہوتا تو عورت دن بھر میں آپ کو 100 مرتبہ طلاق دیتی۔ یہ مثال آپ اس سے سمجھ لیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے مرد کو گھر کا قوام بنایا، حاکم بنایا، اور عورت جو ہے وہ صنف نازک ہوا کرتی ہے، کمزور ہوا کرتی ہے۔ ایک بات یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، بعض عورتوں کو برا لگے گا مگر ہماری شریعت کا یہی قانون ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو قوم ایک عورت کو اپنا حاکم بنائے، اپنا رہنما بنائے، اپنا لیڈر بنائے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاں بظاہر وہ عورت اچھا کام کر رہی ہے، پردھان منتری ہے، حاکم ہے، مالک ہے، مگر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جس گھر کے اندر ایک مرد اپنے عورت کو منا لے، اللہ کی قسم وہ بہت بڑا علامہ ہے۔ اگر عورت کو منا لے تو وہ بہت بڑا علامہ ہے۔ ارے جس عورت نے فرعون کی بات نہیں مانی، وہ فرعون جس نے ہزاروں بچوں کو بنی اسرائیل کے قتل کر دیا، جب موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے ایک صندوق میں آئے تو فرعون قتل کرنے جا رہا تھا نا، تو عورت نے، فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ میرے شوہر اس کو قتل نہ کرو، اس کی پرورش ہم کریں گے۔ تو فرعون جب اپنی عورت کی بات مان گیا اور اس کو نہیں منا پایا تو ہم کیا چیز ہیں پھر؟ تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گھر کے اندر مرد ہیڈ ہو، مرد حاکم ہو، جو فیصلہ کرے مرد کرے، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ دوسری بات، عورتیں بہت ساری گالیاں دے رہی ہوں گی کہ مردوں کے تعلق سے بات ہوئی، ہمارے تعلق سے بات نہیں ہوئی۔ ان کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے ٹکڑے میں بیان کیا ہے کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اللہ نے ان کے مقام کو بیان کیا کہ اگر یہ چیزیں کریں گی تو ان کا بھی بڑا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما بردار بن جائیں، شوہر کی فرما بردار بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان چیزوں کی حفاظت کریں جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ایک عورت کے اندر پائی گئی تو اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر عورت وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی، کہا کہ جب پہلی چیز، جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے بن سور کر کے رہے۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، گھر کے اندر چڑیل بن کر کے رہیں گی اور گھر کے باہر اگر کسی فنکشن میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو یا کہیں دعوت میں جانا ہو تو بن سور کر کے جائیں گے۔ یہاں الٹا معاملہ ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر عورت کون ہے؟ جو شوہر اگر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. دوسرا، اگر شوہر کوئی حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے. تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر نے اسے جو مال دے رکھا ہے اس مال کی حفاظت کرے، اگر یہ عورت کرتی ہے تو وہ سب سے بہتر عورت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے بعد اب اسکول میں، مدرسے میں اگر ٹیچر کوئی غلطی کرتا ہے تو پرنسپل اس کو نکال دیتا ہے. اگر عورت کوئی غلطی کرے گھر کے اندر، اگر عورت گھر کا ماحول خراب کرے تو شریعت کا قانون کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، اسے سمجھاؤ، بتاؤ. اگر وہ نہیں مان رہی ہے فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اگر سمجھانے سے نہیں مان رہی ہے تو دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اس کا بستر الگ کر دو، اس کا بستر الگ کر دو. اب اگر پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو اسے مارو. مارنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ درندگی کے ساتھ مارو، ادب کے دائرے میں رہ کر کے اسے پیار سے مارو، سمجھاؤ اسے. یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، آپ نے مارنے سے عورتوں کو روکا ہوا ہے، وہ شیرنیاں بن گئی ہیں، ہمارے سامنے ہماری عزت نہیں کرتی ہے، گھر کا ماحول خراب کر رہی ہیں، ہمارے سامنے ایک دم سے اونچے آواز میں بات کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام شکایت کرنے لگے. اللہ کے نبی نے جب اجازت دی تو وہ لوگ خطرناک طریقے سے اپنی عورتوں کو مارنے لگے. اتنا مارنے لگے کہ اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے دھرنے پہ آ گئی عورتیں. بہت ساری عورتوں نے اللہ کے نبی کے گھر کو گھیر لیا، بیٹھ گئی دھرنے پر. اے اللہ کے نبی، کچھ حل نکالیے، ایک ایک مہینے کا بدلہ لے رہے ہیں یہ لوگ، مار رہے ہیں ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. کہا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں اجازت دی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم عورتوں کو بے انتہا مارو. اور جن لوگوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا ہے، مارا ہے انہیں، وہ تم میں سے بہتر نہیں ہے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب میں نے یہ کہا کہ ان کو مارو تو بہت ساری عورتیں گالیاں دیں گی کہ مولانا یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ مارو، اجازت دے دو، اجازت دے دیے ہیں تو ہمارے شوہر مار رہے ہیں. نہیں، ان کو پیار سے مارو، ادب کے دائرے میں رہ کر کے مارو، اور اتنا خطرناک مت مارو کہ درندگی کے ساتھ پورا ایک دم سے انہی کے اوپر غصہ نکال دو. یہ شریعت کا قانون ہے. اس کے بعد تیسرے اسٹیپ کے بعد نہ مانے تو شریعت کا یہ قانون ہے کہ مرد کی طرف سے ایک حکم اور عورت کے طرف سے ایک حکم، فیصلہ کرنے والا، دونوں مقرر کیے جائیں، پنچایت بلایا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کیا ہونا ہے. یہ شریعت کا قانون ہے. تو میں نے آپ کے سامنے گھر کا ماحول کس طریقے سے، اگر شریعت کے اس قانون پر عمل کیا جائے تو اللہ کی قسم ہمارا گھر شریعت کے مطابق اگر عمل کر لیا جائے تو خوشگوار ماحول ہو جائے گا، اچھا ماحول ہو جائے گا. شوہر اور بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں جن باتوں کو لے کر کے، انشاءاللہ تعالی وہ جھگڑے ختم ہو سکتے. اس کے بعد آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر 10 حقوق کا تذکرہ کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اے لوگو، اللہ کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو، جس سر کو اللہ کے سامنے جھکا رہے ہو اس سر کو کسی غیر کے سامنے مت جھکاؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى،
वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। ऐ लोगों, तुम्हारे समाज और माशरे के अंदर कुछ लोग हैं जिनके माँ और बाप नहीं है, जो यतीम हैं। उन यतीमों का ख्याल रखा करो, उन यतीमों के सर पर हाथ रखा करो। उन यतीमों का कोई नहीं है, तुम उनके सर पर हाथ रख करके उनका सहारा बना करो। आए लोगों, तुम्हारे समाज और माशरे के अंदर, तुम्हारे इलाके के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, मिस्कीन है, जिनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, जिनके यहाँ अनाज नहीं है। उन लोगों का भी ख्याल रखा करो। हमारी शरीयत हमें यह तालीम देती है कि हमारे घर के बगल में जो हमारा पड़ोसी है, वो रिश्तेदार है, उसका भी ख्याल रखा जाए। और वो पड़ोसी जो हमारा रिश्तेदार नहीं है, उस पड़ोसी के साथ भी हुस्ने सुलूक किया जाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम अगर सफर कर रहे हो तो तुम्हारे सफर करने में तुम्हारे साथ जो सफर कर रहा है, उस मुसाफिर के साथ भी हुस्ने सुलूक करो। बाज़ उलमा कहते हैं कि यहां पर इस जुमले से बीवी मुराद है, वो भी जिंदगी की हम सफर होती है तो उसके साथ भी हुस्ने सुलूक किया जाए। बाज़ उलमा ऐसा कहते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 हुकूक का तस्करा कहा, गुलामों के साथ भी हुस्ने सुलूक किया जाए, लौडियों के साथ भी हुस्ने सुलूक किया जाए। अगर इन चीजों पर अमल कर लिया जाए तो कितनी अच्छी बात है। और अल्लाह ने आगे क्या कानून बताया, ये पॉइंट वाली बात है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन घमंड और गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। एक बात बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूक का तस्करा कर रहा है, उसके बाद ये बात कहां से आ गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता? पता ये चला यहां पर कि जिसके अंदर घमंड होगा, गुरूर होगा, तकब्बुर होगा, वो इन हुकूक को पूरा नहीं कर पाएगा। आज से ये बात याद रखो, अगर इन हुकूक को पूरा करते हो तो घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। और तकब्बुर किस बात का तकब्बुर? कायनात का सबसे अजीम इंसान, जिसके घर में खुद चूल्हा नहीं जल रहा है, वो गरीबों और मिस्कीनों का इतना ख्याल रख रहा है। हजरत आयशा के दरवाजे पर 2 लड़कियों के साथ एक औरत आई, उसके साथ 2 लड़कियां थी, भूखी थी वो औरत। हजरत आयशा से सवाल करने लगी कि कुछ खाने को दे दीजिए, बड़े दिन हो गए हमें कुछ खाने को नहीं मिला, हमने कुछ खाया नहीं है। हजरत आयशा ने घर में पूरा ढूंढा, पूरे घर को छाना, कुछ भी नहीं मिला। ऐ लोगों, कायनात के सबसे अजीम इंसान का घर है, सैयदुल अंबिया का घर है, और घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। आज जिस शरीयत का मजाक उड़ाते हो, जिस नबी की हदीस का मजाक उड़ाते हो, इनकार करते हो, ऐ लोगों, ये दीन हमें इतने आसानी के साथ नहीं मिला है। उस नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं, उस नबी ने ताइफ की गलियों में पत्थर खाए हैं, उस नबी ने ताइफ की गलियों में गालियां सुनी है। ऐ मोहम्मद, पत्थर से मार रहे हैं और कह रहे हैं मोहम्मद तू पागल है, ऐ मोहम्मद तू मजनू है, ऐ मोहम्मद तू दीवाना है। ऐ लोगों, इतनी आसानी के साथ ये दीन नहीं मिला है। उस नबी ने उकास मेले में, उकास बाजार में पत्थर खाए और वो नबी बेहोश पड़ा था। ऐ लोगों, इसलिए बेहोश पड़ा था, इसलिए लोगों से पत्थरे खा रहा है, इसलिए सजदे की हालत में उसके सर पर ओझड़ी डाली जा रही है कि हम तक अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कानून को पहुंचा दे। लेकिन आज हम उस नबी के मानने वाले उस नबी का इनकार करते हैं। हजरत आयशा ने पूरे घर को ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला, फिर से घर को छाना, दोबारा घर के अंदर ढूंढा, एक खजूर मिला, एक खजूर। हजरत आयशा ने यह भी नहीं सोचा कि घर में एक खजूर है, मेरे शौहर सफर पर गए, वापस आएंगे, वो क्या खाएंगे। हजरत आयशा ने उस औरत के हाथ में वो खजूर पकड़ा दिया। वो खजूर वो औरत लेने के बाद उसके 2 टुकड़े करती है
اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اپنے بچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی جب گھر میں آئے، حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا، اے اللہ کے نبی ایک عورت آئی تھی، سوال کر رہی تھی، میں نے اس کو کھجور دیا، وہ عورت بھوکی تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، اس عورت نے اپنے بچیوں کو وہ کھجور کھلا دیا، مگر اس عورت نے اپنے منہ میں ایک نوالا نہیں ڈالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، یہ بچیاں بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اے عائشہ، اگر ان بچیوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر لی جائے اور اچھے گھرانے میں شادی کر لی جائے اور ان بچیوں کا خیال رکھا جائے، کل قیامت کے دن یہ بچیاں جہنم کی آڑ بن جائیں گی اپنے والدین کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث، نبی کا گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے اپنے پیسوں کو، اپنے مال و دولت کو ان لوگوں کے لیے لگاؤ جو لوگ ضرورت مند ہیں۔ فضول خرچی سے بچو، ان لوگوں کو دیا جائے جو ضرورت مند ہیں۔ آپ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ میں مسئلہ بیان کروں گا، کن کو دینا ہے کن کو نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہمارے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔